بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا صوبائی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک فتنے سے ہمارا واسطہ ہے جسے ہم کچل چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ فتنہ تقریر کرتا ہے تو بونگی مارتا ہے۔ بھارت کے پائلٹ کو پکڑا اور 24 گھنٹے کے اندر بھارت کے حوالے کیا۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو تم نے IMF کے حوالے کیا۔ عمران خان کے آرمی چیف کی تقریر اور ملک میں انتخابات سے متعلق بیانات پر رد عمل میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پہلے کہتا تھا آرمی چیف کو رخصت کرو، اب کہتا ہے ایکسٹینشن دو۔ آرمی چیف کی تعیناتی شہباز شریف کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ فارن فنڈنگ کیس میں اس کی چوری نکل آئی ہے۔ اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے تو عدالت غلط ہو جاتی ہے اور اگر الیکشن کمیشن اس کے خلاف فیصلہ دے تو وہ جانبدار ہو جاتا ہے۔ سربراہ PDM نے کہا کہ اب عمران خان کہتا ہے میں کال دوں گا، حکومت کو مزید وقت نہیں دے سکتا۔ عمران خان سے وقت مانگا کس نے ہے؟ الیکشن ہماری مرضی سے ہوگا، آپ آئیں۔ حکیم ثناء اللہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے سندھ سے ممبر نثار دورانی کی تعیناتی چیلنج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI رہنما فواد چودھری نے نثار دورانی کی تعیناتی غیر آئینی قرار دینے کے لیے درخواست دائر کی۔ اس موقع پر انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ممبر الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے ماتحت ادارے میں ملازمت کر رہا ہے۔ نثار دورانی ممبر الیکشن کمیشن رہنے کا اہل نہیں ہے، لہذا اسے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اظہر من اللہ نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت پیر کے روز کے لیے مقرر کر دی۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ پاکستان کو دی گئی امداد ایک قطرے سے زیادہ نہیں۔ نیو جرسی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر کہا کہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈونرز کانگریس کا انعقاد کیا جانا چاہیے اور امریکہ کی جانب سے ڈیزاسٹر پیکیج دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ IMF کی طرف سے بھی پاکستان کو مزید ریلیف ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اور افغانستان کی طرح امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو عارضی تحفظ کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور وہ یہ معاملہ خود صدر جو بائیڈن کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا دورہ کرنے والی رکن کانگریس شیلا جیکسن نے بھی آنکھوں دیکھا حال امریکی ایوان نمائندگان کو بتایا اور کہا کہ پاکستان میں سیلابی پانی نکالنے میں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 8 پیسے کا فرق آئے گا۔ فلائی نیوز کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر جلد نیچے آئے گا مگر حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 8 پیسے کا فرق آئے گا مگر اس بارے میں حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف PTI کے رہنما سابق یونین کونسل UC ناظم کو غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ریڈ زون میں PTI سے تعلق رکھنے والے سابق UC ناظم وقاص خٹک کی گاڑی سے اسلحہ برآمد کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وقاص خٹک بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی میں سوار تھے۔ گاڑی کو مشکوک جان کر تلاشی لی تو گاڑی سے بغیر لائسنس SMG رائفل برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق وقاص خٹک تحریک انصاف کے MNA شاہد خٹک سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ وقاص خٹک کو گرفتار کر کے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔
حکومت سندھ نے پنجاب پر سیلاب زدگان کا امدادی سامان روکنے کا الزام لگا دیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ متاثرین کی امداد کے لیے خریدا گیا سامان روک کر پنجاب حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کا امدادی سامان پنجاب کے تاجروں سے خریدا تھا، وہ سامان حکومت پنجاب نے روک لیا ہے۔ انہوں نے پنجاب حکومت پر امدادی سامان روکنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امدادی سامان روک کر پنجاب حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ سیلابی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے شرجیل میمن نے بتایا کہ سندھ میں سیلابی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ جن علاقوں سے پانی نکل چکا ہے وہاں کے لوگوں کی واپسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں بارش اور سیلاب سے تباہ ہوئے گھر سندھ حکومت بنا کر دے گی۔